میرا نام بدرالدین کاکڑ، موجودہ ایز اے سینئر وائس پریزیڈنٹ کوئٹہ چیمبر آف کامرس. اس سے پہلے میں سینٹرل چیئرمین پاکستان فلاور مل ایسوسیشن بھی رہا ہوں، اور ساتھ میں فیڈریشن آف پاکستان کے مختلف ادوار میں ایگزیکٹو ممبر بھی رہا ہوں. تو بزنس ٹریڈ پالیٹکس کے ساتھ تقریباً گزشتہ 12-13 سال کے ساتھ مختلف طریقوں کے ساتھ وابستگی رہی ہے. ایک تو بلوچستان کی جو اورال، اگر بلوچستان کے لوگوں کے اپنے نیریٹیو دیکھیں، ان کے یہاں کا رہن سہن دیکھے اور یہاں کی بدوباش دیکھے، وہ بزنس اورینٹیڈ اور بزنس فرینڈلی ماحول ہے یہاں پر. لیکن کمیاں کہاں پر ہے؟ کمیاں ہم بآواز بلند کہتے ہیں کہ بلوچستان فیڈریشن کی اکائیوں میں سے ایک بہت بڑی اکائی ہے. ہر اکائی کی اپنی جگہ پر فیڈریشن میں اس کی حیثیت ہے. تو یہ فیڈریشن بن کے جو ملک خداداد پاکستان جو بنا ہوا ہے، اس میں تمام سب کے سٹیکس ہیں. اسی طرح بلوچستان چونکہ پاکستان کا آدھا ہے، لیکن یہاں پہ رہنے والی آبادی جو ہے وہ پاکستان کی کل آبادی کا 6% ہے. اب مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے کہ وہ کون سے عوامل ہیں کہ ہم نے بلوچستان کو تاریکی میں رکھا ہے، کہ لوگوں کے لیے ذہنوں میں ایک پرسیپشن بنا ہے کہ بلوچستان شاید کیا ہوگا. شاید اغیار نے اس چیز میں بڑی کامیابی حاصل کی ہے کہ اہل بلوچستان سے اہل پاکستان کو دور رکھا گیا ہے. اگر یہ دو لوگوں کے درمیان میں ملاقاتیں ہوں، بلوچستان گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو نیو انٹرپرینیورز ہیں، بزنس مین ہیں، جو ہمارے نئے ماسٹرز کے اسٹوڈنٹس ہیں، یہ آئیں بلوچستان کو ایکسپلور کریں اور بلوچستان کو خود دیکھیں، بلوچستان کے لوگوں سے خود ملیں. بزنس کمیونٹی ان کو ہوسٹ کرے، ہمارے گورنمنٹ کے آرگنائزیشن اس کو ہوسٹ کرے، اور تاکہ یہ خود بلوچستان کے وکیل بن کر پاکستان میں گھومیں. یہ ایک ڈپلومیسی ہوتی ہے. آج سی پیک کے حوالے سے چائنا نے مختلف پاکستان سے کہیں ایسے ڈیلیگیشنز لے کر گیا ہے جو بتاتے ہیں کہ چائنا نے کیسے ترقی کی ہے. اگر وہ ماڈل ہم انٹرنیشنلی اس کو انجوائے کرتے ہیں تو اس کو ہم امپلیمنٹ بلوچستان میں کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اور ایک بات یہ ہے کہ جو میں کہتا ہوں جو گورنمنٹ کے جو اہلکار ہوتے ہیں، جو بڑے آفیسر سے لے کر چھوٹے، وہ خادم بن کر رہے، حاکم بن کر کے نہ رہے. اگر وہ خادم بن کر رہیں گے، وہ ڈیلیور کرنے کا سوچیں گے، ہر آدمی اپنے آپ کا محاسبہ کرے گا. کہ انٹرنیشنل جو ہماری نیوز ایجنسی کا ایک پروگرام ہوا تھا، جو ہمارے پاکستان کے لاہور شہر کے اندر گھومتے ہوئے ہمارے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے بلوچستان کا جو پوچھتے ہیں اور ان کو بلوچستان کی معلومات نہیں ہوتی، یہ کافی امبیرسنگ ہے. کیونکہ اب انہوں نے 2 چیزیں اس میں دکھائی. ایک تو بلوچستان سے لوگوں کی کتنے واقف ہیں اور کتنے نہیں ہیں. دوسرا یہ تاثر بھی دیا گیا کہ ڈسکرمنیشن کتنے اس سوسائٹی میں ہے، کہ لوگوں نے اس کو صرف پاکستان سمجھا ہے. اور پاکستان کی ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر کبھی بھی نہیں ہو سکتا اگر آدھا پاکستان ترقی سے باہر ہو. آدھا پاکستان مینس بلوچستان. گورنمنٹ کے جو خاص طور پہ اکانومی سے جو ریلیٹڈ ہے، جو آپ کے حفیظ شیخ صاحب ہیں، رضا باقر صاحب ہے، عماد اظہر صاحب ہے، رزاق داؤد صاحب ہے، سب سے پہلے ان کے وزٹس دیکھے جائیں کہ جب سے ان کی گورنمنٹ بنی انہوں نے بلوچستان کے کتنے وزٹ کیے ہیں. اگر اسلام آباد کے شارع دستور پہ بیٹھ کر یہ بلوچستان کے فیصلے یا بلوچستان کے بارے میں پالیسیاں دیتے ہیں تو پاکستان کی ناکامی کا سبب پہلے بھی یہی رہا ہے، آج بھی یہ اس سبب میں مزید اضافہ کرتے رہے ہیں. بلوچستان کے وہاں پر آپ نے گوادر پسنی بھی جانا ہوگا، آپ نے تفتان بھی دیکھنا ہوگا، آپ نے چمن بھی دیکھنا ہوگا، آپ نے نیا بارڈر بادینی بھی دیکھنا ہوگا، آپ نے بلوچستان کی محرومیاں بھی دیکھنی ہوگی، بلوچستان کی تعلیم کی جو شرح خواندگی ہے اس کو بھی دیکھنی ہوگی. اس کے بعد بلوچستان کی پوٹینشلز کو بھی دیکھنا ہوگا، اس کا جو کوسٹل ایریا ہے اس کو بھی دیکھنا ہوگا، ہمارے پاس جو منرلز ہے اس کو بھی دیکھنا ہوگا. اور اگر پاکستان میں ہم نے مزید ترقیاں کرنی ہے، سینٹرل ایشیا کی طرف ہم نے جانا ہے، یہ سارے کوریڈورز یہاں سے جائیں گے. یہاں پر کہ ہمارے نیشنل اسمبلی کا اتنا انٹرسٹ بلوچستان سے نہیں رہتا، کیونکہ پورے بلوچستان کے کوئی 18 سے 20 سیٹیں ہیں. اب 20 سیٹیں اور جہاں پر آپ کو 100 کچھ سیٹیں ملیں، جہاں پر آپ کے پرائم منسٹر کا انتخاب ہوتا ہے اور جہاں پر آپ کے وسائل کے تقسیم کی بات جہاں سے کی جاتی ہے، جہاں سے لوگ پرائم لوکیشن پہ جاتے ہیں جیسے پرائم منسٹر کے، تو وہ لوگوں کا جو نقطہ نظر ہے وہ پنجاب رہ جاتا ہے یا اس کے بعد سندھ رہ جاتا ہے. تو ہم اس وجہ سے پاپولیشن کی وجہ سے، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ بلوچستان کو پاپولیشن نہیں، بلوچستان کو ٹیریٹری کے حساب سے دیکھا جائے. اگر پاکستان کو اپنے ترقی یافتہ ممالک میں شامل کرنا ہے، بلوچستان کے لوگ بڑے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اور خاص سے کوئٹہ شہر کے تو ایک گلدستے کی طرح ہے. اس میں تمام لوگ آپس میں رہتے تھے. درمیان میں کچھ اس طرح کی چیزیں ہوئیں جو پورے پاکستان میں ہوئی. تو اللہ کرے کہ اس طرح کے حالات پھر پاکستان میں نہ آئیں. جو کچھ
ماضی قریب میں گزرے ہیں. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ ہم لوگوں نے اس کو میں کہا کہ جو غیروں کا ایجنڈا ہوتا ہے وہ یہی کرتے ہیں، یا آپ کو بدنما چیزیں آپ کی دنیا کے سامنے لاتا ہے، یا آپ کی اچائیاں چھپا دیتا ہے، یا آپ کے سکلز کو دبا دیتا ہے کہ اس میں ہے کیا. تو یہ ساری چیزیں اب ہمارا کام ہے کہ ہم نے اس کو کیسے نکارنا ہے، ہم نے کیسے لوگوں کو ایک فرینڈلی ماحول دینا ہے کہ یہاں کی گلیوں اور یہاں کے روڈوں پہ جو ہمارے دوسرے صوبوں کے اسٹوڈنٹس اور نئے بزنس مین یہ آئیں گھومیں، تو یہ خود اس چیز کا وہ خود اس چیز کا ادراک ہوگا. اگر ہم نے ماضی میں کوئی ایسا پرسیپشن رہا ہے تو ہم نے غلطی کی ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ چیمبر آف کامرس کے ڈومین میں صرف یہ نہیں ہوتی کہ بزنس کو پروموٹ کرتا ہے، بزنس کے ساتھ مختلف چیزیں آپ کے ساتھ میں چلتی ہے. ایک انڈسٹری لگانے کے لیے جہاں پر آپ کو اسٹیٹ بینک کا کردار ہوتا ہے، آپ کو فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں پر آپ کو سکلز کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں پر آپ اپرچونیٹیز ڈھونڈتے ہیں، وہاں پر آپ ہارڈلز کو ریموو کراتے ہو، وہاں لنکیجز آپ نے ڈھونڈنے ہوتے ہیں، بریجز آپ نے بنانے ہوتے ہیں. یہ سارے چیمبر کے ڈومین میں ہوتے ہیں. اور چیمبر صرف یہ نہیں کہ وہ اپنے لیے کام کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کا ایک سوشل سائڈ بھی چلتا ہے جس میں اویئرنیس ہوتا ہے، جس میں پروگرامز ہوتے ہیں، جس میں آپ نیو انٹرپرینورشپ کو پروموٹ کرتے ہیں. کون سی نئی انڈسٹری ہے جو ہمارے پاس آ رہی ہے جس کی کمی ہے، وہ انڈسٹری لگنے کی وجہ کیا ہے، کون سی چیزیں ہیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹس میں آپ لنک نہیں ہو رہے ہو، کس طریقے سے آپ انٹرنیشنل جو ہمارے جو بڑے آپ کے وہاں پہ نمائش ہوتے ہیں اس میں پاکستان کے بلوچستان کا حصہ کیوں نہیں بنتا جا رہا ہے. ٹریڈ ڈیولپمنٹ جو اتھارٹی بنی ہوئی ہے اس کا کردار کیا ہے، ٹی ڈیپ کس طریقے سے بلوچستان کو لے کے چل رہا ہے، کیا انہوں نے اس کچھ اس کے جو پیسے اس کے پاس پڑے ہیں بلوچستان کے کسی پروگرام دیا ہے، کیا جو انٹرنیشنل جو آپ کے ڈیلیگیشنز جاتے ہیں اس میں بلوچستان کی نمائندگی ہے، بزنس کمیونٹی کی نمائندگی ہے. تو آپ جب بھی ٹریڈ پالیسیز دیکھتے ہو تو آپ کو اس میں صاف نظر آئے گا، یا اس میں فیصل آباد ڈومیننٹ ہوگا، یا اس میں سیالکوٹ ڈومیننٹ ہوگا، یا اس میں کراچی ڈومیننٹ ہوگا. لیکن بلوچستان کو اپنے خاص اپنے میل وقوع کے، وہاں کی ایجوکیشن کی، وہاں کی آبادی کے، وہاں کا دور دراز علاقہ اور آدھے پاکستان کے ہوتے اتنی بڑی ٹیریٹری کے ہوتے اس کو اسپیشل کیس لینا ہوگا، تب جا کے پاکستان باقی پاکستان کے ساتھ ہم کندھا اور ہم قدم یہ چلے گا.